أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وإن أحد اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکوں میں سے استجارہ کا آپ سے پناہ مانگے فأجر ہو تو آپ اس کو پناہ دے دیں حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کی کلام ثم ابلغہ مأمنہ پھر اس کو پہنچا دیں اس کی پناہ کی جگہ ذالک یہ اس لیے ہے بأنہم قوم لا یعلمون کہ بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو جانتے نہیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد عند اللہ اللہ کے ہاں وعند رسولہ اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین مگر وہ لوگ کہ عاہدتم جن سے تم نے معاہدہ کیا عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس فما استقاموا لکم پھر جب تک وہ قائم رہیں صاحب پر تمہارے لیے فاستقیموا لہم تو پھر تم بھی قائم رہو ان کے لیے ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ جل شانہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو کیفا کیسے ان کا عہد ہو سکتا ہے وَإِن يَظْهَرُوا اور اگر وہ غلبہ پالیں علیکم تم پہ لا یرقبوا فیکم تو وہ نہ لحاظ کریں تمہارے بارے میں الا کسی قسم کی قرابت رشتہ داری کا ولا ذمہ اور نہ کسی عہد و پیمان کا یرضونکم بافواہہم وہ تمہیں خوش کرتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے وتأبى قلوبہم اور انکار کرتے ہیں ان کے دل واکثرہم فاسقون اور اکثریت ان کی فاسقون نافرمانوں کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں پہنچے تھے عمرہ کے لیے کفار مکہ نے آپ کو روک دیا اور باوجود کہ انہوں نے آپ سے تسلی بھی کر لی کہ آپ لڑائی جنگ کے لیے نہیں عمرہ کے لیے آئے لیکن پھر بھی اپنی آنا کی خاطر عمرے کی اجازت نہیں دی اور ایک معاہدہ 10 سالہ حدیبیہ کے مقام پہ ہوا سن 6 ہجری میں۔ آج کل وہ حدیبیہ شمیسیہ کے نام سے معروف ہے اور مکہ کی حدود میں آ چکا ہے۔ تب یہ 6 میل مکہ سے دور جگہ تھی اور سب سے پہلے مشرکین نے ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور جو حضور کا حلیف قبیلہ تھا ان کے مقابلے میں مدد ان کی
اپنے حلیف قبیلے کی، جس سے معاہدہ ٹوٹ گیا، اور حضور سے بھی اللہ نے فرمایا اب بھی معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیں۔ اور اسی حال میں فرمایا کہ جب آپ کو اللہ نے ان مشرکوں پر قوت اور طاقت دے دی، اور پھر بھی ان مشرکوں میں کوئی آپ سے پناہ چاہے اس لیے کہ وہ آپ کے پاس رہ کر دین اسلام کی معلومات حاصل کرے، دین اسلام کو سمجھے اور قرآن کو سنے، تو اگر اس کے بعد وہ ہدایت پر آ جائے تو اچھا، نہ آئے تو آپ اس کو اس کے علاقے میں واپس امن سے بھیج دیں۔ چونکہ پہلے حکم آیا تھا کہ خذوا حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم، کہ اب مشرکون کو مارو، قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ۔ لیکن وَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر کوئی ایک بھی من المشرکین، مشرکوں میں سے، استجارک، اس حکم کے بعد بھی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیں۔ اور وہ پناہ اس لیے مانگتا ہے کہ وہ اسلام کی معلومات چاہتا ہے، یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ، وہ سن لے اللہ کی کلام، اس کے بعد وہ مان جائے، ایمان لے آئے تو فَبِهَا، ورنہ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر آپ اس کو پہنچا دیں اس کے امن کی جگہ، اس کی پناہ کی جگہ۔ یہ اسلام کی تعلیمات امن کی تعلیمات ہیں کہ آپ کے مقابلے میں وہ حالت جنگ میں ہے، سازشوں میں مصروف ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے، مجھے آپ سے امن چاہیے، تو اگرچہ وہ تمہارا دشمن ہے لیکن امن چاہ رہا ہے تو امن دے دو اس کو۔ جب تک تمہارے پاس رہ کر اسلام کی معلومات چاہتا ہے وہ ٹائم اس کو دو، اور اس کے بعد بھی نہیں مانتا تو یہ حکم نہیں دیا کہ اس کو اپنے شہر سے باہر نکال کے قتل کر دو، نہیں کہا ثم ابلغہ مأمنا، اس کی جو پناہ کی جگہ، اس کے امن کی جو جگہ، اس کا اپنا علاقہ ہو سکتا ہے، شہر ہو سکتا ہے، اس تک اس کو بحفاظت پہنچا دو۔ اگر اپنے مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر وہ شرارتوں میں مصروف ہوتا ہے، تمہارے خلاف کوئی اقدام اٹھاتا ہے، اب اس کو جہاں بھی پاؤ اس کو سزا دو، اس کو قتل کر دو۔ اور یہ جو ان کو پناہ دینا ہے، ان کو اسلام سمجھنے کا موقع دینا ہے، ذالک، یہ اس لیے ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، کہ بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات نہیں رکھتے، نہیں اس کے بارے میں جانتے، اس لیے ان کو جانکاری کا موقع تمہاری طرف سے دینا چاہیے، انہیں یہ موقع ملنا چاہیے۔ آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا، معاہدہ نامہ، اور اس کے بعد مشرکین نے اس کی خلاف ورزی کی اور پھر اعلان کروا دیا کہ اب تم بھی اس معاہدے کے پابند نہیں ہو، تو اسی پہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکوں کی باتوں کا اعتبار کیے ہی نہیں جا سکتا، ان کے معاہدوں کا اعتبار کیے ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وعدہ معاہدہ اس کی پاسداری تو وہی شخص کرے گا جس کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونے پر ایمان ہے، اس کے دل میں ہے اگر میں وعدہ کر کے اس کے خلاف کروں تو پھر کل اللہ کے ہاں میں کیا جواب دوں گا، میں گناہگار ہوں گا اور اللہ کے ہاں سے سزا پاؤں گا۔ جس کا اس پر ایمان ہی نہیں ہے تو اسے پاسداری کا کیا خیال ہوگا، اس لیے فرمایا کیف یکون، کیسے ہو سکتا ہے، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، عہد، کوئی بھی عہد، یعنی ان کے عہد کا کیا اعتبار ہے، عند اللہ و عند رسول اللہ، اور اس کے رسول کے ہاں، اس لیے جتنا کچھ انہوں نے کیا عہد کا لحاظ وہ حالات کے مطابق کیا، جب توڑ دیا تو اب تمہاری طرف سے بھی ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، الا الذین، ہاں مگر وہ لوگ کہ عاہدتم عند المسجد الحرام، جن سے تم نے معاہدہ کیا مسجد حرام کے پاس۔ مسجد حرام کے پاس سے مراد وہی حدیبیہ کا مقام ہے، چونکہ 6 میل مسجد حرام کے قریب وہ جگہ وہ حرام کی مسجد حرام کے پاس ہی کہلاتی ہے۔
تو چونکہ قریش جس معاہدے پہ انہوں نے دستخط کیے تھے، ان کے تابع اور بھی کچھ قبائل تھے جو اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے، اور ان میں کچھ قبائل تو قریش کے ساتھ ہی عہد شکنی کا شکار ہو گئے، لیکن کچھ ایک دو ایسے قبائل تھے جو معاہدے پہ قائم رہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہاں جنہوں نے اس عہد کو نبھایا اور پابندی کر رہے ہیں، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو جب تک وہ تمہارے لیے اس معاہدے پہ قائم ہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے حق میں اس معاہدے پہ قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو۔ تو اس سے اسلام کے ذرعی اصولوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ کن حالات میں جب کہ آپ کا مخالف آپ پہ چڑھائی کر رہا ہے، کوئی موقع مخالفت کا جانے نہیں دیتا، لیکن آپ کو پھر بھی اعتدال پہ رہنے کا اسلام پابند کر رہے ہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، وہ جب تک تمہارے لیے معاہدے پہ کی پابندی کریں، تم بھی ان کے حق میں پابندی کرو۔ کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، فرمایا یہ مشرک بغض میں، تمہارے خلاف اناد میں اور غرور میں اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی انا کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی حیثیت نہیں دیتے۔ جیسے ابو سفیان صلح حدیبیہ کی تجدید کری، جب تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ میں چلے گئے اور حضور سے کہا کہ وہ چند جذباتی لوگوں نے ایسے بے وقوفی کر دی کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہماری طرف سے معاہدہ ٹوٹا ہوا سمجھو، لیکن میں آیا ہوں اس کی تجدید کے لیے کہ ہمارا آپ کا معاہدہ قائم ہے۔ حضور نے فرمایا چچا تم رشتے میں میرے چچا ہو، قریبی ہو، قرابت دار ہو، لیکن بات اصول کی ہے، اگر اس کی تجدید چاہتے ہو تو پھر جو مقتولین ہمارے حلیف قبیلے کے ان کی دیت ادا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ اس کو چھوڑیں، بس میرے آنے کو ہی آپ تجدید عہد سمجھیں۔ یعنی وہ زبانی کلامی بات کرنا چاہتا تھا، باقاعدہ معاہدے کی تجدید نہیں چاہتے تھے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس باہر سے زبان سے مسلمانوں کو مطمئن کر دیں، لیکن اندر سے ہم ان کے معاملے میں موقع دیکھتے رہیں گے، جب ہماری ان پہ گرفت مضبوط ہوئی ہم ان کو ضرور جو ہے نا وہ سزا دیں گے، ان کے خلاف اقدام اٹھائیں گے۔ تو زبان سے تجدید اور دل سے یہی تھا کہ کوئی موقع ملا تو ان کو مزہ چکھائیں گے۔ تو اس حال کا اللہ نے ذکر کیا، کیفا، تم ان کے معاہدوں کا کیسے اعتبار کرو گے؟ ان کی زبان اور دل میں سخت تضاد ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اور اگر یہ غلبہ پالیں تم پہ، قابو پالیں تم پہ، لا يرقبوا فیکم الا، اب تو آئے ہیں نا آپ کے پاس کہ وہ میرے بھتیجے، تم میرے رشتہ دار ہو، دیکھو یہ ایسے جذباتی لوگوں کی باتیں تھیں، ہم جو ہے نا وہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان کو تم پہ غلبہ مل جائے تو لا يرقبوا فیکم الا، یہ کبھی لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں، الا کے معنی ہے قرابت داری، رشتہ داری، کسی نسبت کا خیال ان کو قطعاً نہیں ہوگا، نہ تمہاری پچھلی نرمی اور رواداری کا ان کو خیال ہوگا، نہ کسی رشتہ داری کا ان کو پاس ہوگا۔ اور یہ کفر کی فطرت یہ اس وقت کی نہیں تھی، آج بھی وہی کفر کی فطرت ہے، کفر کا وہی مزاج ہے۔ آج دیکھ لیں آپ اپنے ملک کے حالات کو، دنیا کفر کو، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ اور قیادتیں بار بار یہ کہتے ہیں جی ہم امن چاہتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن کفر وہ مسلسل اس پہ دباؤ بڑھا رہا ہے، وہ کسی قسم کی ان کی رواداری کا پاس رکھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اگرچہ یہ جو ہماری رواداری کے کہنے ہیں یہ محض بزدلی کی وجہ سے ہیں اور کسی لحاظ سے نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر داری کا لحاظ تو کرنا چاہیے کہ یہ لوگ امن کی بات کہتے ہیں اور یہ لوگ رواداری کا اظہار کر رہے ہیں، ہمیں بھی کسی بات کا پاس کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ کفر کا مزاج ہی نہیں ہے۔ تو لا يرقبوا فیکم الا،
نہیں لحاظ کریں گے پاس کریں گے تمہارے بارے میں الا کسی قسم کی قرابت اور رشتہ داری کا، ولا ذمتن اور نہ کسی ذمہ داری، یعنی کوئی وعدے عہد معاہدہ کسی کا لحاظ ان کو نہیں ہوگا، اور وقتی طور پر یرزونکم تمہیں یہ خوش کر رہے ہیں، تمہیں راضی کر رہے ہیں اس تجدید عہد پہ بے افواہہم محض اپنے منہوں سے اپنی زبانوں سے، وتابا قلوبہم اور جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل ان کے اس کا انکار کر رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ہاں ان میں کچھ اچھے بھی تھے، چند ایک لوگ جو کہتے تھے نہیں جنگ نہیں، لڑائی نہیں ہونا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے، اور وہ وعدوں کی پابندی چاہتے تھے، لیکن وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اکثریت ان کی فاسقوں کی تھی۔ یہاں فسق سے مراد عہد شکنی ہے کہ اکثریت کا مزاج وہ فاسقون عہد شکنی کا ہے، وہ عہد کو توڑ دینا کوئی جرم ہی نہیں سمجھتے، یہ ان کی اکثریت کا مزاج ہے۔ آگے مزید انشاءاللہ اس کو دکھائیں گے۔